والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وأشكر الحاضرين على الاجتماع على ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحضرة الشريفة وحضرة رسول الله وحضرة الشيخ سيدي أحمد تيجاني، وبحلول حول الشيخ سيدي أحمد تيجاني رضي الله تعالى عنه، وأحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sudah beliau memulai dengan muqaddimah, kemudian membaca surat Al-Fatih yang kita semuanya sudah hafal, kemudian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada antum semuanya yang telah ikut serta istimewa, ikut serta bersama-sama berzikir bersama di majlis yang penuh barokah ini. Dan insyaallah majlis ini adalah majlis yang ada di hadapan Rasulullah SAW dan majlis yang telah ada di hadapan guru kita bersama Syekh Ahmad At-Tijani. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya itu akan menjadi kedekatan kita kepada Rasulullah SAW. Dan beliau juga menyampaikan salam tahiyatul Islam dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلينا أن نعلم بأن الطريقة التيجانية هي طريقة العلماء وطريقة الشريعة، وطريقة التيجانية طريقة أدب وأخلاق وعلم وورد ومحبة وتعاون على ذكر الله والاجتماع على ذكر الله وتعاون فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل لأحبابك لا يؤذي بعضهم بعضا فإنه يؤذيني ما يؤذيهم. Perlu diketahui bahwa thariqah Tijaniyah adalah thariqah para ulama, thariqah mahabbah atau thariqah yang penuh dengan cinta. Thariqah Tijaniyah juga thariqah ilmu. Juga thariqah ini adalah thariqah yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa di dalam thariqah ini la yutiba ta'ala, karena thariqah kita adalah thariqah hamdi, thariqah dengan penuh syukur, thariqah dengan penuh adab, tata krama, akhlak. Maka kemudian la yutiba ta'ala, tidak boleh satupun di antara kita menyakiti satu dengan yang lain. Tidak boleh, karena itu akan menyakiti Rasulullah. Kenapa? Karena siapapun yang menyakiti sesama muslim maka sama saja menyakiti Rasulullah SAW. مما قاله الشيخ سيدي أحمد تيجاني قال: زين كلامي بميزان الشرع، فإن وافق فخذوا به وإن خالف فاتركوه. يعني زينوا كلامي بميزان الشرع، يعني إن وجدتم كلام موجود في الشريعة فأنا قلته، وإن لم تجدوا كلامي في الشريعة فأنا بريء منه. Untuk menimbang kebenaran thariqah, maka lihatlah timbangan syariat. Tetap apapun yang tersampaikan kepada kita semuanya dari beliau Syekh Ahmad At-Tijani, maka timbanglah dengan timbangan syariat. Barangkali ada yang tidak sesuai dengan syariat, maka beliau mengatakan saya tidak ikut. Dan insya Allah apa yang telah beliau sampaikan semuanya dalam thariqah ini adalah thariqah yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan apapun yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah, maka saya tidak ikut-ikutan. ولما نقول طريقة التيجانية هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة العلماء، لأن الشيخ سيدي أحمد تيجاني اشتغل في زمانه بطلب العلم،
إلى أن وقع له الفتح يبصرون أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني صحيح. والشيخ سيدي أحمد تيجاني رآه يقظة لا منام، ولقنه الورد بالاستغفار والصلاة على النبي. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه ب10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه ب100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه ب1000، ومن صلى علي 1000 احتدى كتفه وكتفي يوم القيامة. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dari pernyataannya bahwa thariqah tijaniyah adalah thariqah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thariqah tijaniyah adalah thariqah para ulama. Terbukti di mana kita baca bersama-sama sebelum Sidina Ahmad Tijani beliau menyampaikan thariqahnya, beliau melalui perjalanan panjang dalam mencari ilmu. Bukan tiba-tiba memiliki thariqah ini, tidak. Tapi beliau memiliki perjalanan yang sangat panjang dalam menuntut ilmu. Maka kemudian thariqah ini disampaikan bahwa thariqah ini adalah thariqah didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan di sana bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan barang siapa, mohon maaf sebelumnya beliau menceritakan tentang pertemuannya dalam mimpi. Bahkan jelas barang siapa bermimpi bertemu Rasulullah maka benar-benar bertemu dengan beliau. Bahkan riwayat yang lain menyatakan barang siapa bermimpi bertemu Rasulullah maka pasti akan bertemu dalam keadaan berjaga. Dan ternyata Sidna Ahmad Tijani langsung bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan tidak tidur tapi berjaga. Artinya langsung bertemu tatap muka dalam keadaan tidak tidur. Dan beliau menyampaikan bahwa jelas thariqah ini dari Rasulullah mengajarkan wirid-wiridnya, dari wirid istighfar, dari wirid membaca banyak sholawat. Dan bahkan jelas Rasulullah menyatakan barang siapa membaca sholawat 1 kali maka Allah memberinya rahmat 10. Barang siapa membaca sholawat 10 maka Allah memberinya rahmat 100. Dan bahkan siapa yang membaca sholawat 100 kali maka akan dibalasnya 1000 kali. Dan siapa yang membaca sholawat 1000 kali maka di hari kiamat nanti tidak ada batas antara pundak Rasulullah dengan pundak sang membaca sholawat. Masya Allah. وألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي من يوم الجمعة فإنها معروضة علي يوم القيامة. أتنتظرون متى وتعلمون بأن سوف يأتي يوم ونلاقي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نسمع اسم محمد نصلي على النبي، نصلي على النبي متى استطعنا. الصلاة على النبي شفاعة، الصلاة على النبي شفاعة، الصلاة على النبي راحة، الصلاة على النبي رزق. نحن ننتظر في الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسمع بأن محمد ولا صلى الله عليه وسلم، وتنتظر في الشفاعة. لا، استحي. كيف سوف تقف أمام الله وهذا رسول الله ويبكي ساجدا تحت العرش ويقول: يا رب الشفاعة لأمتي. أنتم يا أمة رسول الله الذين ينتظر فيكم رسول الله أكثروا من الصلاة على النبي. الصلاة على النبي شفاء، والصلاة على النبي طيب، والصلاة على النبي راحة، والصلاة على النبي دفع البلاء. فعليكم بالصلاة على النبي. ومما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم يومه بالاستغفار محى الله ذنوبه. من ختم يومه بالاستغفار يعني ختمت صحيفته في اليوم قبل غروب الشمس
للاستغفار محى الله ذنوبه، فأكثروا من الاستغفار وداوموا على المغفرة منه، وداوموا على الرجوع إلى الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل: عبادي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فارجعوا إلى الله عز وجل. الرجوع إلى الله هو الملك، وهو الطبيب، وهو الشافي، وهو القوي، وهو الرزاق، وهو الحميد. هذا الله، هذا رب السماوات والأرض. أتعلم بأن كل يوم ينزل الله عز وجل إلى الأرض ويسأل: هل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عنه؟ ونحن نوم الليل. صاحب الملك كل يوم من السماء ينزل إلى الأرض ويسأل: هل من مستغفر فأغفر إليه، وهل من داع فأستجيب لدعائه، وهل من تائب فأتوب عنه؟ فالرجوع إلى الأصل طويلا، فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن لا نترك الصلاة بحجة أن أنام مريض أو شيء، فأن تارك الصلاة كافر. تارك الصلاة كافر، ليس مريض أو لا تصلي. تارك الصلاة كافر، لأن العهد الذي بين العبد والملك صلاة. العهد الذي بينك وبين الله صلاة. تركت الصلاة كافر، لأن الصلاة هي عماد الدين. فنسأل من الله وإياكم أن نكون من المبشرين بالجنة. Pertama, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyatakan khususnya hari Jumat, aksi Rasulullah alaihi wasallam, perbanyaklah membaca sholawat, terkhususnya hari Jumat, karena sholawat dari antum semuanya akan dihadirkan di hadapan Rasulullah SAW. Karena apa? Sholawat adalah syifa, penyembuh. Sholawat adalah syafaat. Sholawat adalah rahmat. Bagaimana kalau kita mengharapkan rahmat, mengharapkan syafaat, tapi kita tidak memperbanyak sholawat? Mestinya kita malu. Kita hanya mengharapkan sesuatu tanpa upaya. Upaya kita mengharapkan syafaat Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak sholawat. Maka bagaimana nanti ketika Rasulullah SAW di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah arsy, beliau bersujud kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, syafaat li ummati, berikanlah syafaat kepada umatku. Rasulullah membela kita mati-matian, tapi kita masih ketiampuran banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada kecuali kita mestinya malu. Kita mestinya malu. Kemudian beliau juga menyampaikan perbanyak istighfar. Karena barang siapa mengakhiri harinya dengan membaca istighfar, maka dosa di hari itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membaca istighfar di akhir harinya, karena di akhir hari akan ada pergantian malaikat dalam mencatat amal, maka setiap kali di akhir hari kita menutup catatan amal harian kita dengan istighfar, maka dosa kita sehari akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah lagi, bagaimana kita tidak banyak meminta istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap malam, di sepertiga malam terakhir, Allah selalu turun, selalu mencari-cari orang yang mau beristighfar. Hal mustaghfirin, adakah yang mau meminta ampunan kepada aku akan mengampuninya. Siapa yang minta taubat, aku beri taubatnya, aku terima taubatnya. Tapi kata beliau tadi, apa yang terjadi pada kita di malam hari itu? Ketika Allah, Malikul Mulk, sang raja di raja, sang pencipta kita semuanya,
membela turun mencari orang yang beristighfar, membela turun mencari orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan kita sedang tidur. Kebanyakan kita sedang tidur. Apa yang terjadi pada kita? Ayolah kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar, dengan minta banyak ampun dari Allah Subhanahu wa taala. ومن شروط الطريقة التيجانية هي عدم زيارة ولي غير الشيخ سيدي أحمد تيجاني، وعدم أخذ ذكر مع ذكر الطريقة التيجانية، لأن الشيخ سيدي أحمد تيجاني قال: ختمنا محمدي، يعني طريقتنا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي طريقة مع طريقة، يعني لا يأتي ذكر مع ذكر. ومن ضمانات التي لم تعطى لولي من قبله وهو أنه ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ سيدي أحمد تيجاني أن فقراء الشيخ سيدي أحمد تيجاني هم فقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحباب الشيخ سيدي أحمد تيجاني هم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau menyatakan termasuk syarat menjadi ikhwan Tijani adalah tidak mencampur adukan dengan wirid-wirid dari selain Thariqah Tijaniyah. Kemudian juga harus fokus kepada Thariqah Tijaniyah. Tidak, mohon maaf, tidak kesana kemari berziarah wali-wali yang lain. Akan lebih utama lagi kita fokus. Bukan berarti kita tidak menghormati, kita sangat menghormati para wali. Kita sangat mengagungkan para wali. Andai kita berziarah pun dalam rangka bersyukur, berterima kasih kepada wali tersebut, tapi untuk bertawasul, untuk bertawajuh, mendekatkan dan bertawasul berlantaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fokuslah dengan satu jalur, yaitu dengan Thariqah Tijaniyah, dengan para ulama dan para wali dalam Thariqah kita, Thariqah Tijaniyah. Kemudian beliau menyampaikan juga jangan mencampur adukan wirid-wirid yang banyak yang lain, nanti akan repot sendiri. Karena apa? Karena nanti tidak qasrul himmah, tidak fokus. Maka kebanyakan dari dulu banyak orang-orang yang tidak sukses dalam menjalani thariqahnya, dalam menjalani wiridnya, karena terlalu banyak mencampur adukan wirid-wirid yang lain, tidak fokus, pada akhirnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Thariqah Tijaniyah, ikhwan Tijani diharuskan fokus dengan satu wirid dan satu amalan-amalan yang ada di jalur Thariqah Tijaniyah. Wa annahum fuqara Tijani, fuqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يجد في قبورهم إلا ما يسرهم، ويخفف الله عليهم عذاب سكرات الموت، وينورهم الله بنوره يوم لا ظل إلا ظله، ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسألهم الله ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. فنسأل الله وإياكم أن نكون من المبشرين بالجنة، ونسأل من الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب، ونسأل من الله أن يجمعنا وإياكم في حضرة رسول الله، في حضرة الشيخ سيدي أحمد تيجاني. اللهم اجعلنا من جيران رسول الله، اللهم اجعلنا من صحابة رسول الله، اللهم اجعلنا من المبشرين بالجنة، اللهم اجعلنا يا رب مغفورين ذنب، اللهم لا تأخذنا إلا وأنت راض عنا، اللهم بجاه المصطفى أمن له دينا إلا قضيته، ومن له مرضا إلا شفيته، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع شملنا بالخير يا أرحم الراحمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم ارفع عنا فتح النبيين وارزقنا رزق النبيين، اللهم نورنا بالقرآن واهدنا بالقرآن واجعله لنا شفيعا يوم القيامة، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, beliau terakhir menyampaikan tadi masih sambungan dengan
penjelasan yang depan bahwa fuqara'u tijani wa fuqara'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang lemah di antara ikhwan tijani adalah fuqara'u Rasulullah juga. Orang-orang, mohon maaf, setiap nabi selalu dikelilingi oleh fuqara. Dari nabi zaman awal sampai akhir, yang paling dekat-dekat di sekitar Rasulullah banyak sekali orang-orang yang miskin, orang fuqara. Tapi yakinlah bahwa itu hanya kelihatan dari zahirnya saja, karena sesungguhnya maka orang-orang yang fuqara kelihatannya ini insya Allah tetap ada di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang sibuk dengan akhiratnya yang nanti insya Allah akan menjadi orang-orang yang akan kita bergembira dengan masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tadi beliau mendoakan kita semuanya, kita berdoa mudah-mudahan kita juga termasuk golongan ini, golongan-golongan yang akan senantiasa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama nanti di hari kiamat. Kita semuanya adalah orang-orang yang ikut meminum haul, meminum air haul atau apa haul, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di yaumil kiamah nanti ketika semuanya orang kehausan, maka Rasulullah punya telaga khusus untuk abadnya, khusus untuk umatnya. Maka kemudian beliau mendoakan kita semuanya, kita semua adalah orang-orang yang ikut serta meminum dari telaga Rasulullah di hari kiamat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah beliau juga telah mendoakan banyak sekali, tadi tidak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak sekali doanya untuk kita semuanya. Yang pasti kita semuanya didoakan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah beliau telah mencukupkan. Mudah-mudahan sedikit-sedikit apa yang saya sampaikan juga mungkin kurang tepatnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.